بات کر سکوں۔ میں تھوڑا سا جو ہمارے ساتھ واقعہ ہوا ہے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں گی، اور پھر میں آپ سے میں نے ویسے فائل میں جو ایف آئی آر وغیرہ ہیں وہ دے دی ہیں۔ 1988 میں میری والدہ نے اپنی کوٹھی، جس کا 6 کنال 6.5 کنال کی کوٹھی ہم 5 بہنوں کے نام رجسٹری کر دی تھی، اور ہمیں 5 بہنوں کو اس کا قبضہ دے دیا تھا۔ اس کے بعد اور بھائیوں کو، اس کے علاوہ بھائیوں کو دوسری پراپرٹی دے دی تھی، اور ہمیں جو ہے کوٹھی دے دی تھی 6 کنال اور 5 مرلے کی۔ 1988 کی بات کہہ رہی ہوں۔ 1990 میں میرے بھائی شاہد جمیل کی جو تھی نیت بدل گئی، اور اس نے 2 کنال اور 4 مرلے کی ایک جعلی دستاویز والدہ کی طرف سے تیار کی، اور اس پہ اس نے خرید و فروخت اور شاپنگ پلازا بنانا شروع کیا۔ ہم نے اس کی دستاویز کو کورٹ میں چیلنج کیا کہ یہ جعلی دستاویز ہے، اور یہاں سے جو ہے معاملات جو تھے وہ خراب ہونے شروع ہوئے۔ پریشر ڈالا کہ ہم یہ کیس واپس لے لیں، ہمیں طرح طرح سے ہراس بھی کیا گیا، دباؤ بھی ڈالا، لیکن خیر وہ کیس چلتا رہا۔ 2004 کی بات ہے کہ دوپہر کا وقت تھا، 14 جون 2004 کو شاہد جمیل نے اپنے بیٹے مشہور جمیل کو بھیجا، جس کا میری والدہ اور میری ہمشیرہ دوپہر کے وقت سو رہی تھی۔ اس نے بیل دی تو سسٹر نے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، مشہور جمیل، اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا، اس کے ساتھ 3-4 اور غنڈے تھے، وہ اندر داخل ہوئے، اور انہوں نے کہا گولی مار دو، گولی مار دو، اور اس کے بعد انہوں نے میری والدہ کو اغوا کر لیا، اور گھر کے کچھ کمروں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا۔ نمبر یہ آپ کے فولڈرز میں موجود ہے۔ ایف آئی آر نمبر ہے 166 166/4 21/6/2004 کو تھانہ کینٹ میں درج ہوئی، اور آگے جو پولیس کی کارروائی ہے انہوں نے کی۔ معاملات جو تھے وہ بگڑتے رہے۔ اس کے بعد میں یہاں پہ یہ بتاؤں کہ مشہور جمیل جو ہے وہ اس وقت ایف آئی اے میں انسپیکٹر ہے، اور وہ اپنی ملازمت اور اپنے عہدے کا ناجائز اثر رسوخ استعمال کر کے ہمیں پریشان کر رہا ہے، اور اس وقت اس نے 22 تاریخ کو ہم پہ پھر ایک اٹیک کیا اور قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ مشہور جمیل پہ ہمارے علاوہ بھی اس نے ایک میڈیکل ریپ پہ فائرنگ کی، 324 کا پرچہ ہے۔ ایف آئی آر نمبر ہے 264/4 منجانب خواجہ فرحان میڈیکل ریپ۔ یہ آپ کے فولڈرز میں موجود ہے ایف آئی آر کی کاپی۔ اس کے علاوہ آپ کی پریس کلپنگ میں ایک دا نیوز کی خبر ہے جو کہ بہت بڑا ہے اور نیشنل لیول کا ہے۔ اس میں ہے دا ویمن لائر فاؤنڈ ڈیڈ۔ اس نے ایک وکیل لڑکی پہ کو زہر دیا، اور وہ یہ سب ڈیٹیل موجود ہے۔ وہ لڑکی کو پوائزن ہو گئی، جب وہ مر گئی تو اس کو اٹھا کے ہسپتال لے گئے، اور ڈاکٹروں نے کہا کہ شی از پوائزنڈ، لیکن پھر انہوں نے اس کے لواحقین کے ساتھ جو بھی تھا سیٹلمنٹ کر کے وہ ایف آئی آر درج نہ ہو سکی۔ آپ یہ دا نیوز کی خبر دیکھیں۔ وہاں سے ہم فوراً آئے، ہمارے ساتھ 2-4 آدمی بھی آ گئے، ہم ان کو لے کے آئے۔ جب ہم پہنچے ہیں تو مشہور جمیل موقع سے فرار ہو گیا۔ ہم نے جب گھر کو چیک کیا تو بہت زیادہ تقریباً سامان جو ہیوی فرنیچر تھا وہ موجود تھا، تقریباً تمام سامان غائب تھا گھر سے، جس کی آلموسٹ مالیت جو ہے 10 لاکھ بنتی ہے۔ تمام سامان وہ ریموو کر چکے تھے۔ ہم نے پھر پولیس کو رپورٹ کی، اور پولیس نے پرچہ درج کر لیا۔ 29 تاریخ کو پولیس جو تھی آئی ہے، اور اس نے آ کے موقع دیکھنے کے لیے پولیس داخل ہوئی ہے۔ جیسے ہی پولیس داخل ہوئی ہے، مشہور جمیل اور اس کے ساتھیوں نے پولیس پہ کلہاڑیوں سے، چاقو سے، کوک کی بوتلیں اٹھا کے پولیس کے لوگوں پہ ماری ہیں، گملے مارے پولیس کو اوپر۔ پولیس نے پھر فوراً ہی انہوں نے نفری منگا لی، اور نفری آ گئی پولیس کی، اور ان کی ظاہر ریزسٹنس ہوئی، اور پولیس نے پھر مشہور جمیل کو گرفتار کر لیا، تھانہ حوالات میں ہے، بند ہے، اور اس کے ساتھ 2 باقی تو چلے گئے، ایک اس کا سالہ اور ایک اور، 3 آدمی بند ہیں۔ اب میں یہاں پہ یہ بات آپ لوگوں کے پرنٹڈ اور الیکٹرانک یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ وہ آدمی جس نے پولیس کی پارٹی پہ حملہ کیا یونیفارم میں پولیس پہ، ہمیں اپنی جان کا اس سے خطرہ ہے۔ میں یہاں پہ آپ کے توسط سے، پرنٹڈ اور الیکٹرانک میڈیا کے توسط سے، بلکہ میں بہاولپور کے شہریوں کے توسط سے، میں یہ انتظامیہ کو
जनाब कमिश्नर साहब को, जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब को, RPO और DPO साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी फैमिली का, मेरे बच्चों का, मेरी भांजा भांजियों का इस प्रॉपर्टी में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, मेरे भाई जो हैं वो तकरीबन 80 साल के बूढ़े आदमी हैं, हमें जो है तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। हमारी जानों को ख़तरा है और हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, क्योंकि हमें ख़तरा है कि ये आदमी हमारे जान का दुश्मन बन गया है और हमें बहुत नुकसान पहुँचाएगा। बहुत शुक्रिया मामले में कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है जी। इस सारे मामले में, क्योंकि पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये पर्सनल इशू है, ये मेरी ज़ात का इशू है, इसमें कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, ना कोई पॉलिटिकल आदमी इन्वॉल्व है। मैडम, दूसरी पार्टी ने ये इल्ज़ाम लगाया कल की एक प्रेस रिलीज में कि आपने कोई हाई लेवल पे जो है सिफारिश कराई है यहाँ की मकामी पुलिस को, जिसमें उन्होंने बगैर थ्रेट के उनके घर पर धावा बोला। मेरी बात सुने, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रही हैं। नहीं, मैंने बिल्कुल किसी से सिफारिश नहीं कराई। मैं इतनी बात है कि हमने पर्चा दिया है और DPO साहब से मैंने मुलाकात की है, ये मैं मानती हूँ। मैं DPO साहब को मिली हूँ और मैंने उनको अपना मौक़िफ़ बताया है, और इसके अलावा मैं शहर के बाहर कहीं नहीं गई। इस सिलसिले में कोई हक पंचायतें भी सुना हुई हैं, जिसमें मलिक फारूक आजम साहब और वारिस साहब और दीगर सियासी लोग भी शामिल थे। कोई हक पंचायतें हुई हैं? थाने नहीं, हम आमने सामने हमारी कोई पंचायत नहीं, हम पुलिस स्टेशन गए हैं। हम किसी पंचायत में नहीं गए, किसी के साथ नहीं बैठे, सिर्फ पुलिस स्टेशन गए हैं।